ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج مسلمانوں میں اسلام کا نام لینے والوں میں محبت رسول اور عشق رسول کے دعوے داروں میں جس قدر بدعات اور خرافات پھیل چکی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے. بنیادی سبب اس ساری طوفان بدتمیزی کی یہ ہے کہ آج عوام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد نہیں واضح کیا گیا. قوم کو لگاتار اور مسلسل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، حقائق کو چھپایا جا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کائنات میں مبعوث کیوں کیا ہے؟ آپ کے ماننے والوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ امت پر آپ کے حقوق کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج عوام سے اوجھل ہے. آج قوم کو صرف اور صرف یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد صرف جھنڈیاں لگانا ہے. آپ کی آمد کا مقصد جو ہے سال میں ایک دن چونا بکھیرنا ہے. آپ کی آمد کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ سال میں ایک دن شور شرابہ کر لو، جلوس میں شامل ہو جاؤ، لڑیاں ڈالو، بھنگڑے ڈالو، طوفان بدتمیزی برپا کرو، اور بس اس کے بعد کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. آج قوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نام عشق ہے اور اس کا نام محبت ہے، اس کا نام اسلام ہے اور اس کا نام ایمان ہے. اب آپ غور کریں
کہ اگر ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے نبی کی بعثت کا یہ مقصد رکھیں گے تو وہ ہم پر ہنسیں گے کہ یہ بھی بھلا کوئی مشن ہے، یہ بھی بھلا کوئی مقصد ہے، گلیوں اور چوکوں اور چوراہوں میں شور شرابہ کرنا ہے، یہ بھی کوئی مقصد ہے میرے آقا کی آمد کا؟ کیا قرآن نے یہ مقصد بتایا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال نبوت کی زندگی میں کیا آپ نے اپنے آنے کا یہ مقصد بتایا ہے؟ آج اس چیز کو الجھاؤ میں رکھا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے مسلسل، کیونکہ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو پھر سارے مسائل حل ہو سکتے، سب گمراہیاں، یہ ساری کی ساری بدعات، یہ ساری کی ساری خرافات، یہ جتنا بھی طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا اگر یہ ایک نقطہ آج لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آمنہ کے لال سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، لوگوں کو کیا مقصد دیا گیا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے وہ رکھنا ہے۔ یہ تو یہ پیش کرتے ہیں نا، جو یہ خرافات بولتے ہیں یہ اپنی ایک تصویر دکھاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پڑھ کے یہ نہیں واضح کر سکتے، نہ ان کے پاس یہ حقائق ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو یہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ان کے پاس یہ علم ہے نہ اس کا ثبوت ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقصد تھا، امت پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں اس مقصد کو واضح کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر، اس زمین پر جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے، کسی پیغمبر کی آمد کا یہ مقصد نہیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جو کچھ عاشقان رسول نے کیا ہے یہ کسی بھی پیغمبر کی آمد کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد کیا بیان ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی تابع داری کی جائے۔ اتباع مقصد ہے، اطاعت مقصد ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت ہے ایک اتباع ہے۔ اطاعت آپ کے حکم کو، آپ کے آرڈر کو فی الفور مان لینا، فی الفور دیر نہ کرنا، پیغمبر کا حکم آیا ہے بس اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دو۔ یہ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، جہاں انہوں نے کھڑا کیا ہے انسان کھڑا ہو جائے، جہاں اللہ کے نبی بیٹھنے کا حکم دے وہاں بیٹھ جاؤ، جس چیز کا کرنے کا حکم دے وہ کر گزرو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کی آمد کا مقصد تھا، اور امت پر اور لوگوں پر اللہ کے نبیوں کا یہ حق تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی صرف یہی مقصد تھا کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم جنت چاہتے ہو، تم نجات چاہتے ہو، تم کامیابی لینا چاہتے ہو، تم فلاح چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ. تم اپنا ایک ایک عمل، اپنا ایک ایک لحظہ، اپنا ایک ایک قدم، اپنی چال، اپنی ڈھال، اپنی گفتار، اپنا دیکھنا، اپنا سننا، اپنا چلنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، بیٹھنا، تم ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لے آؤ. اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے. آج یہ سمت نہیں دکھائی جاتی، آج یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بتایا جاتا. آج قوم کا رخ پھیر دیا گیا ہے طوفان بدتمیزی کی طرف. ایک پورے منصوبے کے ساتھ، سوچی سمجھی چال کے تحت جو ہے آج اہل اسلام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس چیز پر پردہ ڈالنے کے لیے، تاکہ یہ مسلمان اس حقیقت سے دور رہے جو حقیقت محمد علیہ السلام دکھانے آئے تھے، جس حقیقت پر چلانے آئے تھے. حقیقت تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. تم رحم چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بننا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ایک ہی طریقہ ہے. پھر تم پر رحمتیں برسے گی. جھنڈیاں لگانے سے رحمتیں کیسے برس سکتی ہیں؟ چونے بکھیرنے سے کیسے رحمتیں برس سکتی ہیں؟ یہ سمت ہے، یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انسان حقدار بنے. اس میں اطاعت ہے، اس میں اتباع ہے، اس میں فرما برداری ہے، اس میں قدم بے قدم چلنا ہے. صرف دعویٰ نہیں، صرف دعویٰ نہیں، اطاعت میں آنا پڑے گا. صرف دعویٰ نہیں، سنت کی پیروی میں آنا پڑے گا. من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا. یہ حقیقت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال دینا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسیوں حکموں کو، آپ کے فرامین کو پاؤں کے نیچے روند ڈالنا. جھنڈیاں لگانے سے مسلمان ہو جائے گا؟ چونا بکھیرنے سے کیا وہ عاشق رسول بن جائے گا؟ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کی اتباع چاہتا تھا، اللہ اپنے پیغمبروں کی پیروی چاہتا تھا. آپ دوسرا پارہ اٹھا کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے جب پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو اللہ نے حکم دے دیا، اے میرے نبی، آج کے بعد نماز پڑھتے ہوئے آپ نے بیت اللہ کی طرف چہرہ نہیں کرنا، بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا. آج کے بعد آپ نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کرنا ہے. بیت المقدس جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، جو یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، فرمایا آج کے بعد تم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع ہو جاؤ. میرا پیغمبر اس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا. آپ کے جو اصحاب تھے، آپ کے جو پیروکار تھے، آپ کے جو محب تھے، آپ کے جو جانسار تھے، جو مکہ المکرمہ جیسی محبوب ترین بستی کو چھوڑ کے آئے تھے، جو بیت اللہ کو چھوڑ کے آئے تھے، جنہوں نے ہوش سنبھالا تھا، ان کے سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ تھا. وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے. وہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے بھی بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے. اسلام کو قبول کرنے سے پہلے بھی بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے. ان کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت تھی، بیت اللہ کا پیار تھا، اس کی عظمت تھی، اس کی رفعت تھی. لیکن اٹھاؤ تفسیر کی کتابوں کو، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، اٹھاؤ احادیث کی کتابوں کو، میرے پیغمبر کے یاروں میں سے، میرے پیغمبر کے جانساروں میں سے کسی ایک جانسار نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے قبلے کو کیوں چھوڑیں.
ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، انہوں نے میرے پیغمبر کے حکم پر سر خم تسلیم کر دیا۔ میرے پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا تو انہوں نے ادھر چہرہ کر دیا۔ پھر اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا۔ 16 مہینے تک 16 مہینے اللہ نے آزمایا پیغمبر کے صحابہ کو، بیت اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے 16 مہینے تک آزمائش کی۔ کس چیز کی آزمائش کی؟ کہ ان کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت ہے، بھلا یہ میرے پیغمبر کی پیروی میں، یہ میرے پیغمبر کی اتباع میں بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ 16 مہینے اللہ نے آزمایا۔ پھر اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا۔ جب اللہ نے امتحان لے لیا، پیغمبر کے یاروں کو اللہ نے چیک کر لیا، جب ان کو پرکھ لیا، جب ان کو جانچ لیا کہ یہ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، یہ اتباع میں سچے ہیں، پیروی میں سچے ہیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتار دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے میرے پیغمبر جس قبلے کی طرف آپ پہلے رخ کیا کرتے تھے بیت اللہ کی طرف، اس کو ہم نے اس لیے پھیرا ہے، اس لیے لِنَعْلَمَ، ہم جانچنا چاہتے تھے، لِنَعْلَمَ، ہم پرکھنا چاہتے تھے، ہم یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ میں یتبع الرسول، میرے پیغمبر کی اتباع کون کرتا ہے، میرے پیغمبر کی پیروی کون کرتا ہے، میرے پیغمبر کے پیچھے کون چلتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت۔ اللہ اپنے پیغمبر کی اتباع چیک کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کی پیروی چیک کرنا چاہتا ہے۔ آج جو صورت دکھائی جا رہی ہے اس کا کہیں اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ پیغمبر بیٹھنے کا حکم دے دو بیٹھ جاؤ، کھڑا ہونے کا حکم دے دے کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کو جب تاریخ نے دیکھا وہ مدینے کی ایک گلی میں کھڑا ہے، تاریخ حیران و شیدر رہ گئی، تو گلی میں کیوں کھڑا ہے؟ وہ گلی میں رکا رہ گیا، گھنٹہ گلی میں کھڑا رہا۔ کسی نے بتایا آقا آپ کا صحابی گلی میں کھڑا ہے، بلکہ بیٹھ گیا ہے اور ادھر ہی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس کو بلایا، کہا عبداللہ تم مسجد میں جمعہ پڑھنے آ رہے تھے، گلی میں کیوں بیٹھ گئے؟ آقا میرے کانوں میں آپ کی آواز پہنچی تھی، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ میرے قدم وہاں سے ان کے اندر ہلنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی کہ میرے کانوں میں میرے نبی کا پیغام پہنچ گیا، بیٹھ جاؤ۔ میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ فرمایا عبداللہ میں نے تو مسجد والوں کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہا آقا مسجد کا لفظ میں نے تو نہیں سنا، میں نے تو اتنا سنا ہے بیٹھ جاؤ۔ اجلسو، میں بیٹھ گیا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، محمد رسول اللہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کے مطابق وضع قضا ہو، ان کے حکم کے مطابق لباس ہو، ان کے حکم کے مطابق خوشی غمی ہو، اس کے حکم کے مطابق چال ڈھال ہو، اس کے حکم کے مطابق اٹھنا بیٹھنا ہو۔ یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اٹھا دنیا کی تاریخ کو، دنیا کی تاریخ نے ہلڑ بازی نہیں دیکھی تھی، دنیا کی تاریخ نے جھنڈیاں نہیں دیکھی تھی، چونے نہیں دیکھے تھے، دنیا کی تاریخ نے یہ طوفان بدتمیزی نہیں دیکھا تھا۔ دنیا کی تاریخ نے کیا دیکھا؟ وہ لوگ جن کو گڑتی میں شراب دی جاتی تھی، جو شراب کے دلدادہ تھے، جو شرابیں پیا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی مدینے کی گلیوں میں آواز دیتا پھرتا ہے، ندا دیتا پھرتا ہے، لوگوں اللہ کے نبی نے شراب سے منع کر دیا ہے، شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آواز سنی، سیدنا انس نے بھاگ کے گئے،
ایک گھر میں شراب کے دور چل رہے تھے، کہا اللہ کے نبی نے شراب پینے سے آئندہ سے روک دیا ہے، جاؤ اٹھاؤ تاریخ کو۔ چشمے فلک نے کیا دیکھا؟ کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، اچھا آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، ساتھ علاج کرواتے ہیں، دوائی کھائیں گے، پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں، تاریخ نے کیا دیکھا؟ جو گلاس میں ڈال چکا تھا شراب، اس نے گلاس کو ادھر پھینک دیا، جو منہ میں ڈال چکا تھا اس نے ادھر کیا کر دی، جو پیٹ میں جا چکا ہے وہ حلق میں انگلی مار کے شراب کو پیر نکال رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے مٹکوں کو اٹھایا اور مٹکوں کو توڑا، مشکیزوں کو پھاڑا۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ پڑی تھی جس طرح برسات کے موسم میں جو ہے وہ تیز جو ہے پانی بہتا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ محبان رسول تھے، یہ تھا کہ محبت تھی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ کوئی ایک صحابی ایسا دکھاؤ جس نے اگر مگر سے کام لیا ہو۔ یہ ہے مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، یہ مقصد ہے میرے پیغمبر کا۔ قل، اے پیغمبر کہہ دو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اطاعت سے منہ پھیرو گے، عملی کردار سے اعراض کرو گے، اگر عملی دنیا میں نہیں آؤ گے، اپنی وضاحت اپنے نظام میں میرے پیغمبر کے حکم کو نہیں نافذ کرو گے تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ سے بدبختوں سے نہیں محبت کرتا۔ اللہ اطاعت کو دیکھتا ہے، اللہ پیروی کو دیکھتا ہے۔ اٹھاؤ قرآن کو، سورہ آل عمران ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر کہہ دو یہود و نصارہ کو، وہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہہ دو دعویٰ نہیں چلتا، خالی دعووں سے بات نہیں بنتی، دعووں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہہ دو، واضح کر دو، مخالفتیں دور کر دو، انہیں اعلان کر دو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے واقعتاً محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، تمہیں میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، یہ مقصد ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دے ان یکون لہم الخیرہ، وہ اپنی مرضی کرے۔ یہ ہے پیغمبر کی آمد کا مقصد۔ پیغمبر کی آمد کا مقصد یہ ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ کے نبی کا آرڈر آ جائے ان یکون لہم الخیرہ، وہ اپنی مرضی چلائیں، وہ اللہ کے نبی کے حکم کو پس پوشہ ڈال دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا پیغمبر کے حکم کو چھوڑ دے، یہ ہے پیغمبر کی آمد کا مقصد۔ وہ ایک لڑکی، جوان لڑکی، تھوڑی عمر والی، 16-17 سال جس کی عمر تھی، اس کی جو ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس کا ایک جو ہے نا عجب قصہ لکھا ہے کہ جس کے رشتے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو بھیجا تھا۔ تم نے سن رکھا ہے، کالی رنگت والا ہے، چپٹی ناک ہے، بڑے بڑے اس کے ہونٹ ہیں۔ اس کے دروازے میں پہنچے، اس کا باپ نکلا، جلیبیب کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ وہ حیران ہو گئے، قد اس کا چھوٹا تھا، رنگت اس کی کالی تھی، چپٹی ہوئی اس کی ناک تھی، بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے، غریب تھا، مفلس تھا، کلاش تھا، پھیری لگاتا تھا، غریب تھا۔ گھر گیا، بیوی سے کہتا ہے چھوٹا قد ہے، کالی اس کی رنگت ہے، چپٹی ہوئی اس کی ناک ہے، بڑے بڑے اس کے ہونٹ ہیں، غریب ہے، مفلس ہے، غربت نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے۔ وہ بھی خاموش ہوگی، کیا جواب دے؟
ایک طرف رنگت کالی ہے، چپٹی ناک ہے، بڑے بڑے اونٹ ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خاموش تھے۔ بیوی بیٹی جو تھی 16-17 سال کی پردے کی آڑ میں بیٹھی تھی، اس نے جواب دیا جب اس نے دیکھا میرے ماں باپ تو خاموش ہیں، یہ کہیں اللہ کے نبی کا حکم رد نہ کر دے، تو وہ جوان بچی جو انتہائی شرمیلی تھی، اتنی شرمیلی تھی، اپنے بھائیوں کے سامنے آوارہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی زیادہ کھل کے نہیں چلا کرتی تھی، بلکہ خیمے میں بیٹھا کرتی تھی، اتنی شرمیلی تھی۔ اس نے اپنے اندر جرت پیدا کی، اس نے کہا یا بتایا اے میرے والدین کیا سوچ رہے ہو، کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ تم جلیبیب کی رنگت کو دیکھ رہے ہو، تم اس کی چپٹی ہوئی ناک کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے بڑے بڑے ہونٹوں کو دیکھ رہے ہو۔ اے میرے محترم والدین تم جلیبیب کے چھوٹے قد کو دیکھ رہے ہو۔ اے میرے محترم والدین تم اس کی غربت اور اس کی تنگ دستی کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں نہ دیکھو، تم یہ دیکھو من ارسلہ، اس کو بھیجا کس نے، بھیجنے والے کو دیکھو۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس لڑکی نے اس آیت کو پڑھا، مفسرین حیران ہو گئے، چھوٹی سی اس بچی کے فہم پر، اس کی فہم و فراست پر، اس کے ایمان پر، اس کے اسلام پر وہ اپنے والدین کی ذیل سازی کر رہی ہے، اپنے والدین کو سمجھا رہی ہے۔ آج بڑا انسان اپنی اولاد کو نہیں سمجھا پاتا، دوداری کیوں بڑھاتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ آج ماں باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتے، تو اپنی شلوار ٹہنوں سے نیچے کیوں رکھتا ہے، تو موسیقی کیوں سنتا ہے، تو گانے کیوں سنتا ہے، تو فلمیں کیوں دیکھتا ہے؟ ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں، ایمان دیکھیں، جذبہ دیکھیں، مقصد کا پتا تھا ان کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مقصد کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ انہیں پتا تھا۔ اگر ان کو یہی پتا ہوتا جھنڈیاں لگا لینے سے کام بن جائے گا، وہ لڑکی بھی اپنے لیے کوئی قداور خوبصورت حسین و جمیل کوئی مالدار لڑکے کا رشتہ اپنے لیے پسند کرتی، اور پھر کہتی جھنڈیاں لگا لوں گی، چونا بکھیر لوں گی، بس میں محب رسول بن جاؤں گی۔ یہ بات اگر نہ بھی مانی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن نہیں، ایمان دیکھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچانا تھا جس طرح پہچاننے کا حق تھا، اللہ کے نبی کو وہ پہچان گئے تھے جس طرح ان کو پہچاننے کا حق تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کیا قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، ان يكون لهم الخيار، پھر وہ اپنی مرضی چلائیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ والدین کو سمجھا رہی ہے، والدین ابھی خاموش ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میرے محترم والدین تم پریشان نہ ہو۔ تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اگر میرا ایمان ہے، وہ خاتون کہنے لگی، وہ بچی جواب دے رہی ہے، کہتی ہو میرے والدین میرا عقیدہ ہے، میرا منہج ہے، میرا نظریہ ہے، میرا ایمان ہے، میری سوچ ہے کہ اگر میں اپنے پیغمبر کے حکم کو مان کے جلیبیب سے شادی کر لوں گی، لن یضیعنی اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العزت مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ اس 16-17 سال کی بچی کی سوچ ہے، اس سوچ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس نظریے کو گلی گلی، چوک چوک اور ایک ایک گھر پر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں، اللہ کے نبی کو ایسا ماننا ہے، اللہ کے پیغمبر کی اس طرح اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے۔ جھنڈیاں لگانے سے بات نہیں بنے گی۔ دیکھیں قوم کس طرح بیوقوف بنی ہوئی ہے۔ دکان پہ جھنڈیاں لگائی ہیں، اندر فلمیں چل رہی ہیں۔ دکان پہ جھنڈیاں لگائی ہیں، اندر ڈرامے چل رہے ہیں۔ دکان پہ جھنڈیاں لگائی ہیں، اندر انڈیا کے گانے چل رہے ہیں۔ یہ عاشق رسول ہے، اس کا نام محب رسول ہے۔ ملا نے دھوکہ دیا، ملا نے، اس نے نہیں بتایا۔ وہ کہتا ربیع الاول کا مہینہ ہے، چلو تم مانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ مورخین کا اتفاق نہیں ہے، مورخین کا اس نقطے پر اتفاق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. کسی نے کہا ہے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. کسی نے کوئی مہینہ بتایا, کسی نے کوئی مہینہ بتایا. چلو تم اسی پر مصر ہو تو تم یہ نکل کے کہتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے, فلمیں بند کر دو. اللہ کے پیغمبر کی آمد کا مہینہ ہے, ڈرامے بند کر دو. اللہ کے پیغمبر کی آمد کا مہینہ ہے, موسیقی بند کر دو. ہمیں بھی سمجھ آتی نا. تو نے اپنے پیٹ کی خاطر قوم کو گمراہ کیا ہے, اور یہ جہنم کی آگ ہے, آگ سے اپنے پیٹ کو یہ بھر رہے ہیں, قوم کو بے وقوف بنایا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ چھوٹی بچی بتا رہی ہے, 16-17 سال اس کی عمر ہے, اپنے والدین کو کہتی ہے میرا ایمان ہے کہ لن یخزینی اللہ, میں اپنے نبی کے حکم کو مان لوں گی تو مجھے اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر وہ اپنے والدین کو کیا کہتی ہے مجھے میرا نکاح جلیبیب کے ساتھ کر دو, زوجونی میرا نکاح جلیبیب کے ساتھ کر دو. کیوں؟ میں اس پر راضی ہوں, جلیبیب کے علاوہ میں کسی رشتے کو اپنے لیے پسند نہیں کروں گی. یہ اس خاتون کی سوچ ہے. اس کے جسم میں بھی خون گردش کرتا تھا, اس کے جسم کے اندر بھی دھڑکتا ہوا دل تھا, اس کے اندر بھی خواہشیں تھی, اس کی بھی آرزویں تھی, اس کی بھی تمنائیں تھی. وہ بھی چاہتی تھی مالدار گھرانے میں میری شادی ہو, اس کے اندر بھی ساری خواہشیں تھی. دیکھو انہوں نے اپنی خواہشوں کو, اپنی آرزوؤں کو, اپنی تمناؤں کو اللہ کے پیغمبر کے حکم پر قربان کر دیا تھا. یہی وجہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ آ گئے تھے. یہی وجہ ہے اولئک هم المفلحون کی سندیں آ گئی تھی. یہی وجہ ہے اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کے ٹکٹ دے دیے تھے. انہوں نے میرے پیغمبر کو سمجھا تھا اور آپ کے مقصد کو اپنا لیا تھا. لمحے کا انتظار کیے بغیر وہ اس پر جھک گئے تھے. اس کا نام ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد. اس نے کہا میرا نکاح تم جلیبیب سے کر دو, میں اور کسی رشتے کو پسند نہیں کروں گی. کیوں؟ رضیت لنفسی. اس کے الفاظ اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں. اس خاتون کے رضیت لنفسی, میں نے اپنے لیے وہ رشتہ پسند کر لیا ہے ما رضا لی رسول اللہ, جو میرے لیے میرے نبی نے پسند کی ہے. میرے نبی کی پسند میری پسند ہے. اس نے کہا میری کوئی پسند نہیں ہے, میری پسند وہ ہے جو میرے پیغمبر کی پسند ہے. ہمیں کیوں نہیں وہ چہرہ پسند جو پیغمبر کا پسند چہرہ تھا؟ ہمیں وہ وضع قطع کیوں نہیں پسند جو میرے پیغمبر کی وضع قطع تھی؟ ہمیں وہ لباس کا انداز کیوں نہیں پسند جو میرے نبی کا تھا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں ہم محبان رسول ہیں, کیا ہم عاشقان رسول ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اس کا نام اسلام ہے, اس کا نام اطلاع ہے, جو مقصد ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. آپ اٹھائیں وہ سیدنا حنظلہ, میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی اطاعت فی الفور, فوراً سے پہلے اطاعت کرنا, یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے اور یہی حق ہے. حنظلہ کی شادی ہوئی ہے اور اسی رات اعلان ہو گیا, کہا اللہ کے نبی کا منادی گلیوں میں ندا دے رہے ہیں, کہا جہاد کے لیے نکلو. اور سیدنا حنظلہ نکلے, میدان جہاد میں اترے, لڑائی کے جوڑ دکھائے, دشمنوں کی گردنیں کاٹی, ان کے جوڑ کاٹے, دشمنوں کی صفیں گرائی, اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا, اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا, اپنے پیغمبر کی اتباع کی, اپنے پیغمبر کی پیروی کی, اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. میرے پیغمبر نے کہا لاشوں کو دیکھو, سب کی لاشوں کو تلاش کیا گیا, لیکن سیدنا حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی. لاش کو تلاش کیا گیا, لاش مل ہی نہیں رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا معاملہ ہے؟ جبریل نے آپ کو آ کے بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ حنظلہ کی بیوی کو بلا کے لاؤ. حنظلہ کی بیوی کو بلانے کے لیے ابھی صحابی چلنے ہی لگا تھا تو ایک پردہ نشین ایک خاتون آئی. اس نے کہا میں حنظلہ کی بیوی ہوں, اللہ کے حبیب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, حنظلہ کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہا کہیں. کہا ان صحابہ کرام کو پیچھے کر دو, میں آپ سے خاص بات کرنا چاہتی ہوں. کہا آپ کرے بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ ہو گئے. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ بتانے آئی تھی
جب مجھے خبر ملی تھی کہ میرا سر کا تاج میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں ایک ہی رات میں، تو مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں ہے حنظلہ کا کیا معاملہ ہے، کہ اللہ کے رسول میں بتانے آئی ہوں کہ کہیں حنظلہ کو ایسے ہی دفن نہ کر دینا، اس پر غسل واجب تھا، غسل اس نے غسل کرنا تھا، لیکن اس نے جب آپ کا منادی کا حکم سنا اس نے کہا غسل کرتا رہوں گا تو دیر ہو جائے گی، غسل کرنے میں لگ گیا تو دیر ہو جائے گی۔ وہ اہل حدیث کہلانے والوں تم بھی سوچو، تم بھی غور کرو، تم کہتے ہو ابھی میری کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی کون سا وقت ہے، اب نہیں تو کب بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اس نے فوراً اس نے کہا غسل کرنے میں لگا رہوں گا تو دیر ہو جائے گی، اسی حالت میں نکل گیا۔ اللہ کے رسول آپ حنظلہ کی لاش کو میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کو غسل دوں، میں خود اس کو غسل دیتی ہوں، اپنے خامد کو کی تغسیل میں خود کرتی ہوں، میں خود اس کو غسل دوں گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی، تو اگر یہ بتانے آئی ہے تو میرے رب کو پہلے ہی پتا تھا کہ حنظلہ پر غسل واجب ہے، اللہ نے تیرے آنے سے پہلے حنظلہ کے غسل کا بندوبست کر دیا ہے۔ اے حنظلہ کی بیوی، تیرے خامد کو آسمانوں کے فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان اس کی لاش کو لے جا کر غسل دے رہے ہیں، اس وقت اس کے غسل کا عمل جاری ہے۔ حنظلہ کی بیوی، تیرے خامد کو جو ہے تغسلہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ کیسے عظمت اس کو ملی؟ جھنڈیاں لگانے سے ملی ہے، چونے بکھیرنے سے ملی ہے، بھنگڑا ڈالنے سے ملی ہے، کیا قوم کو بے وقوف بنایا گیا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھ کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، تاکہ آپ کی پیروی کی جائے، اسی میں بات نہیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ کہا کہ من وجدتموہ من رجال یہود فاقتلوہ، جس یہودی کو تم پاؤ اس کی گردن کاٹ دو، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ایک صحابی جس کی عمر 14-15 سال ہے، 14-15 سال کا بچہ، اس نے تلوار اٹھائی اور اس نے ایک یہودی کی گردن کاٹی، ایک یہودی کی، اور یہ یہودی وہ تھا جو اس صحابی کے گھرانے پر بڑی شفقت کرتا تھا، اپنے کاروبار میں ان کا حصہ ڈال لیتا تھا، ان کو قرض دیتا تھا، انہیں مال دیتا تھا، لیکن اس نے اپنے نبی کے حکم کے مقابلے میں اس یہودی کے احسان کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کو ایسی اہمیت نہیں دی، اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بھائی کو پتا چلا، حویسہ، اس نے آ کے اپنے بھائی کو مارنا شروع کر دیا، کہا حویسہ تو نے کس کو قتل کیا ہے؟ ابھی تک واللہ اللہ کی قسم اس کے مال کی جو چربی ہے وہ تیرے پیٹ پہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے یہ اس یہودی کے مال سے چڑھی ہے جس کو تو نے قتل کیا ہے۔ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بھیا تو نہیں سمجھتا، تجھے کیا پتا ہے میں نے اس کو کیوں قتل کیا ہے؟ امرنی رجلن، مجھے ایک ایسی ہستی نے، ایک ایسی شخصیت نے اس کے قتل کا مجھے حکم دیا ہے، ولو قاتلا ولو ہمارا بھی قتل کا، اگر وہ بھیا تجھے قتل کرنے کا بھی حکم دیتے تو میں لکتا تو انہوں کا تیری گردن بھی کاٹ دیتا۔ مجھے ایسی ہستی نے حکم دیا ہے، میں اس کے احسانوں کو دیکھتا رہوں یا اپنے پیغمبر کے حکم کو دیکھوں، میں اس کی عظمت کو دیکھتا رہوں یا اپنے پیغمبر کے آرڈر کو دیکھوں۔ میرے پیغمبر کا آرڈر تھا، اگر وہ آرڈر تیرے بارے میں آ گیا، جس دن آ گیا میں تیری گردن کاٹ دوں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی نے حکم دے دیا میرے قتل کرنے کا تو قتل کر دے گا؟ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اسی وقت اس نے کہا ان دین بلغ ھذا، دین یہاں تک اتنا مضبوط دین ہے، اتنا اعلیٰ دین ہے
اس دین نے یہ اطاعت سکھائی، اپنے لیڈر کی یہ پیروی سکھائی ہے، اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے تمہاری جھنڈیاں دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ تمہارے چونے بکھیرنے کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ تمہیں تو یہی کہیں گے وضع میں تم نصارہ ہو، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، اس کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ آپ اور دیکھیں، یہ تو بھائی تھا، ایک نوجوان نیا نیا مسلمان ہوا جس کا نام طلحہ بن برا تھا۔ اس نے پہلے دن جب میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھا، تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب، اب میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، مرنی بما شئتا، اب آپ جو آرڈر مجھے دیں گے، جو فرمان جاری کریں گے میری سر آنکھوں پہ، وَأْمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، جو چاہو حکم دو فوراً اس پہ عمل کروں گا۔ میرے پیغمبر بڑے حیران ہوئے کہ یہ نوجوان، تھوڑی سی عمر ہے، کیا جذبہ ہے اس کا، کیا ایمان ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے پھر ایمان کو چیک کیا، نبی علیہ السلام نے اس کے جذبات کو پرکھا، اس کے جذبات کا امتحان لیا۔ او عاشقان رسول، تم فلمیں بند کر کے دکھاؤ عاشق ہو تو، تم گانے بند کرو، اپنے چوک سے اپنے بازار سے یہ گند ختم کرو۔ میرا نبی یہ گند ختم کرنے آیا تھا، آلات موسیقی میرا نبی توڑنے آیا تھا، یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ میرا نبی یہ نوازوں کو سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا تھا۔ وہ آوازیں تمہارے محلوں میں گونجیں، وہ آوازیں تمہاری گلیوں میں، تمہارے بازاروں میں، تو تم عاشق رسول ہو؟ اس کا نام عشق نہیں ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے، وہ کہتا ہے اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب حکم کریں، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ۔ یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ محبت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا نام اسلام ہے۔ وَأْمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، میں محب ہوں، آپ حکم کریں، آرڈر چلائیں، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ۔ نبی علیہ السلام اس کے جذبات کو سن کے حیران و شیطان رہ گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو اس کی گفتگو کو سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت کلامہ کا، اپنی بات کو دوہرا۔ اس نے اپنے جملے کو دہرایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو تلوار دی، کہا میری تلوار پکڑو اور اس تلوار کو لے کر نکلو، فقط آبا کا، جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ اس نے تلوار کو تھاما، دوڑ لگا دی نبی علیہ السلام کے آرڈر پر حکم کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا تھا وَأْمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، جو حکم دو گے اس پر عمل کروں گا۔ پیغمبر نے کہا جاؤ پھر باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ، دوڑ لگا دی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دہرایا، جاؤ اس کو واپس لے کے آؤ۔ واپس لایا گیا، کہا میں نے تجھے چیک کرنا تھا، صرف چیک اللہ تکونا فی دینک ریبا، تیری محبت کھوکھلی تو نہیں ہے، تیرے دعوے کھوکھلے تو نہیں ہے۔ او عاشق رسول، یہ محبت ہے، یہ اس کا نام محبت ہے۔ تیری محبت کیسی ہے؟ عربی شاعر بھی قلم اٹھا تھا تیرے انداز کو دیکھ کر، تیری لڈیوں کو دیکھ کر، تیری جھنڈیاں کو دیکھ کر،
चेहरे चूने बखेरने को देकर, तेरे इस अंदाज को देकर उसने कहा तासिर रसूला व तुज़हिरु हुब्बहू, पैगंबर की नाफरमानी करता है, मोहब्बत के तू दावे करता है, पैगंबर के हुक्मों को पामाल करता है, मोहब्बत का तू दावेदार बना फिरता है। तासिर रसूला व तुज़हिरु हुब्बहू हाज़ा फी ज़मानी बदीउन, ये अजीब बात है कि तू मोहब्बत का दावेदार भी है, नाफरमानी करता है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, उसूल दुनिया का क्या है, प्यार करने वालों का उसूल क्या है, मोहब्बत करने वालों का कायदा क्या है, मोहब्बत करने वालों का कुलिया क्या है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, मुहिब अपने महबूब के इशारों पे चलता है, मुहिब अपने महबूब के हुक्म पे कस जाता है, खून की नदियां बहा देता है, इसका नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं जो आज की जा रही है, ये सरासर धोखा है। अल्लाह हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।